السلام علیکم جی، سارے اردو چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم غلام عباس کے افسانے اوور کوٹ کا تنقیدی مطالعہ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ غلام عباس صاحب نے اس افسانے میں کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں اس حوالے سے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اوور کوٹ افسانہ جو ہے وہ ان کے کون سے مجموعے میں شامل ہے۔ جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ افسانہ جاڑے کی چاندنی جو کہ ان کا دوسرا افسانوی مجموعہ ہے اس میں یہ شامل ہے، اور اس افسانوی مجموعے میں ان کے کل 14 افسانے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ غلام عباس کا یہ افسانہ یعنی اوور کوٹ، اس کا پس منظر جو ہے وہ کیا ہے، تو سب سے پہلی بات اس میں جو ہمیں سڑکوں کا ذکر ملتا ہے یعنی ڈیوس روڈ، میکلوڈ روڈ، چیئرنگ کراس یعنی مال روڈ کی جو سڑکیں ہیں، اور اس کے حوالے سے ہی انہوں نے آصف فرخی کو انٹرویو دیا تھا، اور اس افسانے کے پس منظر کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ بتایا تھا کہ اس کا کیا پس منظر ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب انٹرویو دیا تھا اور آصف فرخی صاحب نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ افسانہ لکھنے کا محرک کیا تھا، تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک دن جو ہے وہ ایم ڈی تاثیر صاحب، فیض اور پطرس بخاری صاحب جو ہے وہ ان کو ملنے کے لیے آئے، اور وہ انہوں نے مل کر جو ہے وہ ہوا خوری کا یا چہل قدمی کا یا باہر پھرنے کا جو وہ ارادہ کیا، اور وہ گاڑی میں جو ہے وہ باہر نکلے۔ گاڑی جو ہے وہ پطرس بخاری چلا رہے تھے، تو غلام عباس صاحب کہتے ہیں کہ اچانک ایک ٹرک جو ہے اس سے ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ جو ہے وہ ہوتے ہوتے بچا، اور اس سے پہلے جب وہ گھر سے نکلے تو وہ شب خوابی کے لباس میں تھے، اور انہوں نے باہر نکلتے ہی جو ہے نا وہ ایک اوور کوٹ جو ہے وہ پہن لیا تھا، اور گلے میں ایک کلو بند یعنی ایک مفلر جو ہے وہ بھی اڑس لیا تھا۔ تو اس حالت میں جب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر خدا نخواستہ کہ یہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور بعد میں جب میرا یہ اوور کوٹ نکالا جاتا، اتارا جاتا، تو نیچے سے انہوں نے جو ہے وہ صرف بنیان جو ہے وہ پہنا ہوا تھا، تو اس کا کیا تاثر ہوتا۔ تو یہ وہ تاثر تھا جس کی بنا پر انہوں نے جو ہے یہ باقاعدہ ایک پورا افسانہ جو ہے وہ لکھا۔ اب اگر ہم بات کریں کہ اس افسانے میں جو جن سڑکوں کا ذکر ہوا ہے یعنی ڈیوس روڈ، لفظ پر غور کریں، ڈیوس یہ بھی ایک انگریز کے نام پر جو ہے یہ روڈ کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اسی طرح میکلوڈ اور چیئرنگ کراس۔ اور اگر آپ ہسٹری سے تعلق رکھتے ہیں یا ہسٹری کو اگر پڑھیں تو شروعاتی دور میں لاہور میں یہ وہ مقامات تھے جہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ انگریز جو ہے وہ آباد تھے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت حکومت کے نمائندہ تھے، جو ملازم حضرات تھے، وہ زیادہ تر اسی ایریا میں رہتے تھے۔ تو مزید آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس افسانے کا جو مرکزی کردار ہے وہ ایک نوجوان ہے، یعنی غلام عباس نے اس نوجوان کا نام جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا، بلکہ اس نوجوان سے مراد ان کی جو ہے وہ تمام لوگ شامل ہیں، وہ تمام نوجوان ہیں جو کہ عہد حاضر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کے حلیے کی بات کریں، یعنی جو اس افسانے میں جو ہے وہ ایک نوجوان کا حلیہ بتایا گیا ہے، جیسے کہ دیکھیں انہوں نے اوور کوٹ جو ہے وہ پہنا ہوا تھا، گلو بند بھی تھا،
فیلٹ ہیٹ اور باریک مونچھیں، یہ اس وقت کے دور کی جو ہے ایسی چیزیں ہیں، یا اس وقت کے دور کا یہ وضع قطع ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ ظاہری حالت ہے، جو اس وقت کے دور کے جو نوجوان ہیں وہ ایسی وضع قطع بنانا جو ہے وہ اپنے لیے کیا کہتے ہیں کہ باعث تکریم جو ہے وہ سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ اس افسانے میں کچھ انگریزی الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسا کہ نو تھینک یو، ہم خود چینج لائے گا، یا پور لٹل سول۔ اسی طرح اگر ہم اس نوجوان کے عمل کی بات کریں کہ جو اس افسانے میں دکھایا گیا ہے، یعنی جیسے وہ بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھتا ہے اور پھر وہ جھوٹ موٹ کی بال کرواتا ہے، اور اسی طرح وہ مغربی ساز والی دکان پر جاتا ہے جہاں پر مغربی ساز کے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ موسیقی کے آلات وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ مغربی دھن پر وہ سیٹی بھی بجاتا ہے اور قالینوں کی شناخت بھی وہ رکھتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ان سب چیزوں پر توجہ کریں، یعنی ڈیوس روڈ، میکلوڈ روڈ اور چیئرنگ کراس۔ اس کے علاوہ جو بھی اس نوجوان کا حلیہ تھا وہ باقاعدہ طور پہ ایک خاص تہذیب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی مغربی تہذیب کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے۔ اور نوجوان جیسا کہ ظاہری طور پہ نظر آتا ہے، اصل میں اس کی حالت جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی، یعنی جو وہ نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ اب اس نوجوان کو دیکھتے ہوئے ہمیں ڈپٹی نذیر احمد کے ایک کردار مرزا ظاہر دار بیگ کی بھی یاد آتی ہے، جو کہ بالکل اس کے متوازی ہے۔ تو یہاں پر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مغربی تہذیب کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم اس افسانے کو پڑھتے ہیں یا اس کے مرکزی خیال کی بات اگر ہم کریں تو زیادہ تر ہمارے ذہن میں یہی چیز آتی ہے کہ یہ معاشرے کے تضاد کو جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، یا دوہرے پن کو دکھایا گیا ہے، یا جو سنویت ہے یعنی جو دوہرا پن ہے، جو منافقت ہے، جو ریاکاری ہے، یہ اس کو جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، اس پر جو ہے وہ طنز کی گئی ہے، یعنی ہم لوگ ظاہری طور پہ کچھ اور ہوتے ہیں اور ہمارے اندر جو ہے وہ کچھ اور موجود ہوتا ہے۔ تو مزید کچھ اور سوالات ہیں جو اس افسانے سے جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، تو آگے بڑھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ سب سے جو پہلی چیز ہمارے سامنے موجود ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ادھ کھلا گلاب جو کہ اس کی اوور کوٹ کی جیب کے اندر جو ہے وہ رکھا ہوا موجود ہوتا ہے۔ تو اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ بھی سوال انٹرویو میں پوچھا گیا ہے کہ ادھ کھلا گلاب جو ہے وہ اس افسانے میں کس چیز کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ادھ کھلا گلاب جو ہے یہ اس نوجوان کی ان ناتمام خواہشات کی نمائندگی کرتا ہے جو کہ وہ اپنی خواہشات جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکا، جو کہ حسرت بن گئی ہیں اس کے لیے۔ اور وہ کیوں نہیں کر سکا؟ کیونکہ وہ ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اپنا ظاہری رکھ رکھاؤ تو اس نے قائم کیا ہوا ہے، لیکن اس کی جو جیب ہے وہ اس کو اپنی بقیہ جو خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دیتی۔ تو یہاں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ادھ کھلا گلاب جو ہے یہ اس کی جو آدھی خواہشات ہیں جو کہ وہ مکمل نہیں کر رہا یا نہیں کر پاتا اپنی قسم پرسی کی وجہ سے، یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم چیز جو اکثر انٹرویو میں اس حوالے سے بھی پوچھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بیت کی جو چھڑی ہے جس کا ذکر ہمیں افسانے میں ملتا ہے کہ بیت کی چھڑی جو ہے وہ کس چیز کی نمائندہ ہے یا کس چیز کی علامت ہے۔ تو اگر ہم ماضی کی طرف دیکھیں تو ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو بیت کی چھڑی ہے یا چھڑی ہے، اور خاص طور پہ مغربی تہذیب میں جب کہ انگریز جو ہے حکومت میں تھے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھڑی جو ہے یہ حاکم کی علامت ہے، حکومت کی علامت ہے، اقتدار کی علامت ہے۔ تو یہاں پر یہ چھڑی جو ہے یہ ایک حاکم کے طور پہ یا جو حکومت کرنے والا ہوتا ہے اس کی علامت کے طور پہ یہاں پیش کی گئی ہے۔ اور مزید جب اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں اس افسانے کو تو اس میں ایک اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے، وہ سوال یہ ہے کہ نوجوان جوڑے کی جو گفتگو ہے وہ کس طرف اشارہ جو ہے وہ کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا
کہ جو نوجوان وہاں پہ سڑک پہ چل رہا ہوتا ہے تو اس سے آگے ایک نوجوان جوڑا جو ہے وہ اپنی گفتگو میں مگن ہوتا ہے، اور اسی دوران میں ہی ایک ٹرک جو ہے، ایک لاری جو ہے جو اینٹوں کی بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ آ کر اس نوجوان کو ٹکر مارتی ہے، جس سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب اس نوجوان جوڑے کی جو گفتگو ہے وہ کس کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ تو یہ جو گفتگو ہے یہ بدلتی تہذیب کی روایات پر جو ہے وہ شدید طنز کیا گیا ہے، اور جو روایات اس وقت بدلتی تہذیب میں پیدا ہو رہی تھیں یہ اس پر ایک زوردار تمانچہ ہے۔ یہاں پر یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ وہاں پر جو نوجوان جوڑا تھا اس کی گفتگو میں جنسی پہلو بھی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور اسی چیز پر جو ہے غلام عباس نے جو ہے وہ شدید تنقید جو ہے وہ کی ہے۔ اس کے علاوہ جو چھٹا سوال جو ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہائی کورٹ کے سامنے ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، معاشرے میں ناانصافیاں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں، اور ایک عام طبقے کو جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ نہیں ملتا، اور غلام عباس جو ہے وہ اس نوجوان کا ایکسیڈنٹ کسی اور جگہ بھی کیا کہتے ہیں کہ اپنے افسانے میں کروا سکتے تھے، لیکن یہاں یہ چیز ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے سامنے ہی کیوں ہوا، اور پھر ہائی کورٹ کے سامنے لگا ہوا وہ مجسمہ جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، تو یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو انصاف ہے وہ ایک عام آدمی کو جو ہے وہ نہیں ملتا، یا اس کی دسترس میں نہیں ہے۔ پھر اگر ہم آگے بڑھیں اور مزید اس افسانے کو دیکھیں، جب یہ افسانہ ختم ہوتا ہے تو اس کی باقی تمام چیزوں کا ذکر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس میں بیض کی چھڑی جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بیض کی چھڑی جو ہے وہ حاکمیت کی نشانی ہے، حاکمیت کی علامت ہے، اقتدار کی علامت ہے، حکومت کی علامت ہے۔ تو مصنف ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے اس نوجوان کے کردار کے حوالے سے ہی، یا اس کے ذریعے سے ہی ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ نوجوان کے پاس باقی تمام چیزیں مرنے کے بعد بھی موجود تھیں لیکن چھڑی نہیں تھی، یعنی وہ یہ پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے کہ ایک عام شخص جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں حکومت نہیں کر سکتا، یا وہ اقتدار حاصل نہیں کر سکتا، یا اگر غلطی سے اس کے پاس اقتدار آ بھی جائے تو وہ زیادہ دیر نہیں رہتا۔ تو بہرحال مزید جو اگلا ایک اور سوال ہے وہ ہے کہ افسانہ جو ہے یہ تربیہ ہے یا المیہ ہے؟ تو یہاں پر یہ چیز بھی خاص طور پہ جو ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ظاہری طور پہ وہ لوگ جو افسانے کو سمجھتے ہیں تو وہ یہ جان جاتے ہیں کہ یہ جو افسانہ ہے یہ تربیہ نہیں ہے، بلکہ شروع سے ہی یہ المیاتی فضا میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اب یہ المیہ جو ہے وہ کس چیز کا المیہ ہے؟ دیکھیں، لوگ جو ہے وہ اپنی ظاہری وضاحت کے لیے ایسے ایسے کام کرنے پر مجبور ہیں کہ جو باعث شرمندگی ہیں، یعنی یہ ایک المیہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم اپنی اصل کو چھپاتے ہیں۔ اور کیوں چھپاتے ہیں؟ تاکہ ہمارا جو ظاہری رکھ رکھاؤ ہے وہ برقرار رہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک پورے معاشرے کا المیہ ہے، اور یہ افسانہ جو ہے وہ المیاتی بھی ہے۔ اس کے بعد اس کے عنوان کی طرف یا اس کے مرکزی خیال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اوور کوٹ کا جو مرکزی خیال ہے وہ کیا ہے۔ اس میں یعنی جو یہ اوور کوٹ کی علامت استعمال کی گئی ہے یہ کن کن چیزوں کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے؟ تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اوور کوٹ جو ہے یہ علامت ہے دوہرے پن کی۔ اب وہ دوہرا پن کیا ہے؟ معاشرے کا دوہرا پن، معاشرے کی منافقت، اس کی ریاکاری جو ہے یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور پھر یہ علامت کس چیز کی ہے؟ یہ نمائش کی علامت ہے۔ اوور کوٹ نمائش کی علامت ہے، دکھاوے کی علامت ہے، اور یہ علامت ہے مغربی تہذیب کی،
کیونکہ اوور کوٹ کا تعلق جو ہے وہ مغربی تہذیب سے ہی ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوور کوٹ علامت ہے ظاہری جاہ و جلال کی جو سماج نے پہن رکھا ہے، لیکن حقیقت میں اس اوور کوٹ کے نیچے ایک گلا سڑا معاشرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوور کوٹ جو ہے یہ ایک علامت ہے ایسی روش کی کہ جس کو ہماری جو آئندہ نسل ہے وہ اپنانا چاہتی ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ہے کھوکھلی تہذیب، یعنی مغربی تہذیب جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یا ایک اور طریقے سے بھی ہم اس کی جو ہے نا اس کو علامت قرار دے سکتے ہیں، یا اس کو جو ہے نا سفید پوش جو ایک طبقہ ہے ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں، یہ ان کی ابتری کی علامت ہے، یہ ان لوگوں کی جو موجودہ حالت ہے یہ ان کی علامت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ کیسے ایک مخصوص طبقہ، ایک لوور کلاس طبقہ جو ہے وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے اپنی ظاہری وضاحت جو ہے وہ بنائے رکھتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی اصل حالت جو ہے وہ اور ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو اس افسانے میں جو غلام عباس ہیں انہوں نے ایک چیز تو یہ واضح کر دی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو دوغلا پن ہے، جو منافقت ہے، وہ انہوں نے واضح جو ہے وہ کر دی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس میں مغربی تہذیب کو اپنانے والوں کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ نئی نسل کے نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو نئی نسل کا جو نوجوان ہے، جو ینگ جنریشن ہے، وہ مغربی تہذیب کی اتنی پروردہ ہو چکی ہے کہ اس نے اپنے اس کھوکھلی تہذیب کو اپنانے کے لیے جو ہے وہ اپنی ظاہری وضاحت جو ہے برقرار رکھی ہوئی ہے، لیکن ایکچولی وہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ تو اس پورے افسانے میں یہی چیز جو ہے وہ ہم تک انہوں نے پہنچائی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کے افسانے کے بارے میں جتنی بھی معلومات شیئر ہوئی ہیں وہ آپ کو لازمی جو ہے وہ پسند آئی ہوں گی۔ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ کی صورت میں ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ایک اور نئی ویڈیو اور نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو زیادہ پھیلایا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر سے جو سوال انٹرویو کے حوالے سے پوچھے جا سکتے تھے میں نے صرف انہی کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ اس ویڈیو میں جو ہے وہ آپ تک معلومات پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔